السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بے خودی کا تصور جو ہے اس بارے میں پڑھیں گے۔ بے خودی کے تصور میں آپ نے خودی کے بارے میں بتاتے ہوئے ہی بے خودی کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بے خودی کا بتا کے پھر آپ اس میں خودی سے ریلیٹڈ باتیں بھی ڈال سکتے ہیں۔ بے خودی کا تصور کے بارے میں اس کا مین کنسیپٹ کیا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ انسان تنہائی کی زندگی نہیں گزارتا، وہ لازماً کسی معاشرہ، کسی قوم اور کسی ملت کا فرد ہوتا ہے۔ فرد اور ملت کے درمیان رابطہ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ اصول و قوانین لازمی طور پر ہوتے ہیں۔ اسی رابطہ کو اقبال نے بے خودی سے تعبیر کیا ہے کہ فرد اور ملت کے درمیان رابطہ کے جو اصول و قوانین ہیں، وہ جو رابطہ ہے اس کو اقبال نے بے خودی سے تعبیر کیا ہے۔ فرد کی مثال ایک قطرہ کی ہے اور ملت کی مثال ایک دریا کی طرح ہے، مگر اقبال سے اس کی ہستی مزید استحکام حاصل کر لیتی ہے۔ جب انفرادی خودی تربیت کے مراحل سے گزر چکی ہے تو ایک اجتماعی خودی کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ اجتماعی خودی مربوط ہو جانا یعنی کہ مستحکم ہو جانے کے بعد اپنی جگہ پر افراد کی انفرادی خودی کے تحفظ اور استحکام کے وسائل پیدا کرتی ہے۔ لیکن ایسی ملت جو انفرادی اور اجتماعی طور پر خودی کی تربیت اور استحکام کے وسائل پیدا کر سکے اور دنیا میں منشاء خداوندی کو پورا کرنے کا باعث بن سکے، وہ صرف ملت اسلامیہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ ملت اسلامیہ میں قوم، رنگ، نسل، زبان، ملک، علاقہ جیسے محدود امتیازات کو ختم کر کے ایک وسیع انسانی برادری کا تصور دیتی ہے۔ کیونکہ ملت اسلامیہ میں نسل و نسب سب امتیازات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اقبال کے فلسفہ خودی کے تفصیلات کے مطالعہ سے اس قانون کا علم ہوتا ہے جس پر عمل کر کے انسان اس درجہ کو پا لینے کے قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی ضروری ہے۔ فلسفہ خودی جو ہے علامہ اقبال کا وہ عالمگیریت ہے۔ کس لحاظ سے عالمگیریت ہے؟ ان کے دل میں سارے جہاں کا درد ہے، ان کا پیام سب انسانوں کے لیے عام ہے، وہ ہر مذہب، ملت کے لوگوں کو اپنی خودی کی تربیت اور مخصوص ملی روایات کی حفاظت کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی کے صحیح نصب العین کے قریب پہنچ جائیں۔ اقبال کا فلسفہ خودی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ مشرق و مغرب کے کل انسانوں کے لیے ہے۔ تکمیل خودی کے لیے ملت اسلامیہ کا وجود بہت اہم ہے۔ اسی ملت نے مساوات، اخوت کا درس دیا، غریبوں کو امیروں کے اور زیر دستوں کو زبردستوں کے تسلط سے آزاد کر کے عدل و انصاف کی حکومت قائم کی اور اسلام کے رشتے سے انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ توحید کے عقیدے نے نسل و نسب کے امتیاز کو مٹا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ بے خودی کے تصور میں
یہ چیز بتائیں گے کہ انسان تنہائی کی زندگی نہیں گزارتا، وہ کسی معاشرہ، قوم، ملت کا فرد ہوتا ہے۔ فرد اور ملت کے درمیان رابطہ کے جو قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اسی رابطہ کو اقبال نے بے خودی سے تعبیر کیا ہے۔ فرد کی مثال قطرے سے دی ہے اور ملت کی مثال دریا سے دی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ فلسفہ خودی کی عالمگیریت کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، تکمیل خودی کے لیے ملت اسلامیہ کا وجود بھی بتا سکتے ہیں، خودی اور ملت اسلامیہ کے بنیادی ارکان بھی بتا سکتے ہیں، جس میں توحید اور اس پر ایمان کا ذکر کر سکتے ہیں، رسالت کا عقیدہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔